अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक नामवर सहाफ़ी के बारे में। मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरी अपनी राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री या डिसएग्री आप कर सकते हैं। मेरे मुताबिक जो टॉप 10 एंकर हमें दिखाई देते हैं मीडिया के अंदर, उनमें जो है इनका शुमार होता है। पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग हैं, इनका बात करने का स्टाइल बहुत खूबसूरत है और एक अच्छा जो शो है वो रन कर रहे हैं। लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और लोग जो है इनको सुनना पसंद करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। लोगों के बारे में काफ़ी वो तनकीद करते हैं, तो हम भी उनके फॉलोअर्स में से एक हैं, हम भी उन्हें लाइक करते हैं, हम भी उनके जो है वो व्लॉग्स देखते हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसा से वो उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो लोगों के ऊपर जो है वो लोगों के व्लॉग्स के ऊपर जो है वो या लोगों की तकरीर के ऊपर जो है वो काफ़ी तनकीद वो करते हैं। हमारा भी ख्याल था कि हम जो उनकी गलत बातें हमें लगती हैं, हम भी जो है अपना इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें और जो उनकी गलत बात है हम भी उसके ऊपर तनकीद करें, क्योंकि उनका एक ये काम बन गया हुआ है। हर किसी के ऊपर जो है वो तनकीद करना, हर किसी की जो तकरीर है उसके कीड़े निकालना, लोगों के व्लॉग्स के ऊपर बात करना। तो हमने भी देखा कि हमें भी जो है ना, इनकी जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हम भी उसकी अपनी राय का जो है इजहार कर सके। नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नाम लिए बगैर जो है जो उनकी गलत बातें मेरे मुताबिक हैं मैं जो है वो पॉइंट आउट कर दूं। लेकिन जब मैंने देखा कि वो हर किसी का नाम लेकर जो है वो तनकीद करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उनके अपने मीडिया से कोई एंकर्स हों या कोई यूट्यूबर हो, तो वो किसी को जो है वो बख्शते नहीं हैं। हर किसी को जो है वो गलती पकड़ के जो है उसके ऊपर वो तनकीद करते हैं। तो जी जनाब, मैं अब नाम लेता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंसूर अली खान साहब की। मंसूर अली खान साहब मुझे खुद बड़े पसंद हैं, लेकिन उनकी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी जो है वो नेगेटिव जो है वो गुफ्तगू वो करते हैं, स्पेशली इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब के बारे में उनकी कोई तकरीर ऐसी नहीं है जिसके अंदर इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज कहे हों। हाँ, ऐसा है कि 10, 11 या 15 व्लॉग्स बना के वो एक आधा ऐसा बना देते हैं जिसके अंदर वो इमरान खान साहब की जो है वो स्पोर्ट का या उनकी हमायत का जो है ना वो एक दिखावा करते हैं, ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि मैं जो है बड़ा न्यूट्रल जो है वो सहाफ़ी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग पागल नहीं हैं, लोग सब कुछ समझते हैं, लोगों को सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है कि आप जो हैं इमरान खान साहब के हर तकरीर के ऊपर जो है वो आप बिला जवाज़ जो है ना आपकी वो तनकीद होती है, कोई उसके पीछे हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर पीछे 13 अगस्त 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया था, तो मंसूर अली खान साहब ने कहा जी इमरान खान साहब की 1 घंटा 45 मिनट की जो तकरीर है उसको कौन सुने जी, मैं वो तकरीर जो है 10 मिनट के अंदर जो है वो पूरी कर दूंगा। तो मोहतरम, जलसे की तकरीर में और अपने टॉक शो में या अपने जो है व्लॉग्स के अंदर लोगों को बताने में बहुत फ़र्क होता है। जलसे के अंदर जो लोग अपने लीडर को घंटों इंतज़ार करते हैं, वो इसलिए इंतज़ार नहीं करते कि मेरा लीडर आएगा और मुझे 10 मिनट बात करके तो वो चलता जाएगा। ऐसा नहीं होता मोहतरम। जलसे की तकरीर और वैसे किसी को बोल के बताने में बहुत फ़र्क होता है। जलसे के अंदर पार्टी नगमे चलाए जाते हैं, पाकिस्तान के नगमे चलाए जाते हैं और एक लीडर ने अपनी यूथ को, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को एक बात जो है वो पूरी तफसील के साथ बतानी होती है। हर बंदा जो है ना वो आपकी तरह इतना जो है वो पंजाबी में कहते हैं सियाना नहीं है। हर बंदा आपकी तरह सियाना नहीं है। आपका तो ये दावा होता है जनाब, आपके ये व्लॉग से लगता है, आपकी जो गुफ्तगू है उससे लगता है कि आप तो लोगों की जितना जो लोग बात करते हैं उतना वो नहीं जानते होते जितना उस बात के बारे में आप जानते हैं। तो जनाब, कोई बंदे साढ़े वगैरह जड़े ने वो सीधे भी होंगे ने,
خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بات سمجھانی پڑتی ہے. تو اس لیے ایک لیڈر کا کام بھی یہی بنتا ہے کہ وہ ہر بات کو جو ہے وہ ڈیپلی جا کے اپنے سپورٹرز اور ووٹر کو جو ہے وہ سمجھا سکے. تو یہ ایک تو جناب آپ کی بات کا یہ آپ نے جو تنقید کی تھی کہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی جو تقریر ہے وہ ختم کر دوں گا. دوسرا آپ نے یہ کہا جی مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے, آپ نے کہا جی کہ خان صاحب نے کہا جی کہ میری والدہ جو ہے وہ نہر کے اوپر سیر کیا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ بارڈر پار کر کے جو ہے وہ بھاگتی ہوئی آئیں, اور انہوں نے آ کے کہا میری والدہ سے کہ کیا یہ پاکستان ہے, کیا ہم پاکستان میں ہیں؟ تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا زمان پارک کدھر ہے, بارڈر کدھر ہے. ساتھ ہی انہوں نے اپنی تعریف بھی کر دی کہ میرے جیسا اگر تیز ڈرائیور ہوگا تو زمان پارک سے وہ گاڑی چلائے گا تو بارڈر تک جاتے ہوئے اسے آدھا گھنٹہ لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم جیسے سلو ڈرائیور ہوں گے جو گاڑی کو بڑا آہستہ اور دھیان سے چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گھنٹہ لگ سکتا ہے. تو جو پھر واک کریں گے وہ تو جناب علی 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس کو لگیں گے. تو میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ منصور علی خان صاحب نے کہا. تو محترم خان صاحب نے یہ کب کہا تھا کہ میری جو والدہ ہیں وہ زمان پارک اپنے گھر کے گیٹ کے اوپر واک کیا کرتی تھی؟ انہوں نے نہر کا استعمال جو ہے نا نام ضرور لیا تھا کہ میری والدہ نہر کے اوپر واک کرتی تھی, لیکن وہ نہر پہ کون سی جگہ پہ واک کرتی تھی؟ اور دوسرا اگر وہ زمان پارک پہ جا کے واک بھی کرتی تھی تو جو لوگ واک کرتے ہیں محترم تو وہ کئی کلومیٹر جو ہے وہ پیدل واک کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عورتیں بھاگ کر آئی تھیں, اور جو لوگ بھاگ کر آتے ہیں اپنی جان بچا کر آتے ہیں ان کے لیے 2, 4, 5 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے یہ اتنا معنی نہیں رکھتا. تو یہ بھی آپ کی تنقید جو ہے نا بلا مقصد تھی, اور ویسے یہ آپ کو تنقید کرنی چاہیے نہیں تھی. اس بات کے اندر کون سا پاکستان نے جو ہے پاکستان کا نقصان کر دیا تھا عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے, جس کو آپ اتنا تفصیل سے جو ہے وہ بات اس کے اوپر اپنے ویلوگ بنا دیا. اچھا, ایک تو آپ کا جواب یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا جی کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ تقریر سنے کون؟ تو جناب وہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے ووٹر اور سپورٹر تھے, ہم وہاں کے عینی شاہد ہیں. ہم نے اس جلسے کو کور کیا تھا. ہم نے اس جلسے کے اندر تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ہم نے گزارے. ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی تقریر جب شروع ہوئی تھی تو اسٹیڈیم جو ہے وہ بالکل پیک تھا, کوئی جگہ نہیں تھی کسی اور شخص کی وہاں پہ آنے کی. اور جب خان صاحب نے اپنی تقریر کو ختم کیا تو اتنے جو لوگ ہیں جناب وہ اسٹیڈیم کے اندر موجود تھے. تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ نہیں سننا چاہتے ہیں, عوام ان کو سننا چاہتی ہے. عوام جو ہے وہ انہیں پسند کرتی ہے اور عوام انہیں سنتی ہے. وہ 1 گھنٹہ چھوڑ کے 5 گھنٹہ بھی اگر بات کریں گے نا تو ان کے ووٹر اور ان کے سپورٹر جو ہے نا وہ ان کی بات سنتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, ساری پرانی باتیں کی ہیں. تو محترم یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے, انہوں نے ساری باتیں پرانی کی ہیں. لیکن جناب یہ پرانی باتیں سننے کے لیے ہی ان کے ووٹر آتے ہیں. جو لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ کرپشن کے خلاف بات سننا چاہتے ہیں, وہ ناانصافی کے خلاف جو ہے بات سننا چاہتے ہیں. وہ ان باتوں کو ہی سننے کے لیے عمران خان صاحب کے جلسوں میں آتے ہیں, اور وہ ان باتوں کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا اور کوئی ایسا سیاستدان ایسی باتیں نہیں کرتا کہ انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, تعلیم عام ہونی چاہیے, اداروں کو اپنا کام جو ہے وہ دھیان سے کرنا چاہیے, اداروں کے اندر جو ہے وہ انصاف کا جو ہے نظام ہونا چاہیے. یہ اور لیڈر باتیں نہیں کرتا, اس لیے تو لوگ عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں. ایک تو بات کا جواب یہ ہو گیا. دوسرا جناب آپ ہر اینکر کے کبھی آپ جناب وہ آپ تو اپنے اینکر کو نہیں چھوڑ رہے آج کل. کبھی آپ سمیع ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ جمیل فاروقی کے بارے میں بات کرتے ہیں. محترم میں نے ابھی تک ان کے کوئی ویلوگز ایسے نہیں دیکھے عمران ریاض خان کے, حالانکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ آپ سے کئی زیادہ ہیں. بے شک آپ کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, لیکن عمران ریاض خان کے مقابلے میں جو فالوورز ہیں وہ آپ کے کم ہیں. اچھا, وہ آپ پہ تنقید نہیں کرتے. سمیع ابراہیم صاحب ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں وہ ٹھیک لتاڑتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی ہے. تو بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہر بات کے اوپر اینکرز کے اور پولیٹیشین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کیڑے نکالنا؟
آپ ایک بہت بڑے صحافی ہیں, آپ کا ایک نام ہے, آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں, جو میرے جیسے عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کا کام بنتا ہے اپنے چینل کے تھرو, اپنے میڈیا چینل کے تھرو, اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو لوگوں تک آسان خبریں جو ہے وہ پیش کر کے ہمیں سمجھائیں. ہمارے لوگ بہت سیدھے سادے ہیں, انہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. بلیو کریں آپ ہم سے, آپ تو خیر ہمارے بہت زیادہ سینئر ہیں, ہم تو بھی نئے یوٹیوبر ہیں. یوٹیوبر کہاں پہ اور میڈیا کے جو آپ لوگ ہیں یہ کہاں پہ بہت فرق ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. آپ بلیو کریں, آپ کی رسپیکٹ آپ کی جو رسپیکٹ ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرف آئیں. لیکن آپ لوگوں کا جو طریقہ کار بن چکا ہے, اسپیشلی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں نے ویسے باقی جو اینکر پرسن ہیں ان کا میں نے یوٹیوب جب ان کو دیکھتا ہوں یوٹیوب چینلز کے اوپر, تو ان کا گفتگو کا سٹائل ایک اینکر والا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو سٹائل ہے وہ بھی ایک یوٹیوبر کی طرح بن چکا ہوا ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں جی یہ بڑی خاص بات ہے, یہ آپ کو میں ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا, یہ بات بڑی خاص ہے, یہ میں آپ کو ویڈیو کے جا کے درمیان میں بتاؤں گا. تو محترم یہ آپ نے کیا طریقہ کار پکڑا ہوا ہے؟ یوٹیوبر یہ باتیں کرے نا, میرے جیسا یوٹیوبر جو چھوٹا یوٹیوبر ہے, جس نے ابھی نیا سٹارٹ کیا ہے, وہ اگر یہ باتیں کریں نا کہ اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ٹوسٹ پیدا کرنے کے لیے, اپنی ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے, تو سمجھ آتی ہے آپ جیسے بڑے اینکر کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ بلا وجہ کی جو ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹوسٹ پیدا کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. تو کم از کم آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے جو آپ کے جو اینکر پرسن ہیں ان کے کم از کم کیڑے نہ نکالا کریں, اور لوگوں کے اندر جو صحیح خبریں ہیں آپ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. آپ جتنا لوگوں کو سمجھائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا, اور آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی. تو آپ اگر لوگوں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو جناب ہم بھی جو آپ کی غلط بات ہوگی نا اس کے اوپر تنقید کریں گے, کیونکہ ہم بھی آپ کو لائک کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جی میرے کپتان, میرے وزیر اعظم, اب تو خیر نہیں ہے, لیکن جب تھے آپ کہتے تھے میرے کپتان, میرے وزیر اعظم, لیکن میں ان کی جو غلط بات ہوگی اس کے اوپر تنقید کروں گا. تو جناب ہم بھی آپ کے جو ہے نا فالوورز میں سے ایک ہیں, ہم بھی آپ کی جو غلط بات ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں گے.